ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رشید اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ رشید اپنی محنت اور سچائی کی وجہ سے گاؤں بھر میں مشہور تھا، لیکن اس کی ایک کمزوری تھی۔ وہ ہمیشہ زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ دن رات کام کرتا تھا، لیکن اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ ایک دن جب رشید کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو اسے زمین کے نیچے سے ایک چمکتا ہوا پتھر ملا۔ وہ حیران ہو گیا۔ اس نے وہ پتھر اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو چھوا، ایک زوردار روشنی نکلی اور ایک پراسرار جن اس کے سامنے نمودار ہوا۔ جن نے رشید کو دیکھا اور بولا، اے انسان، میں اس پتھر کا جن ہوں، تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے، بدلے میں تمہاری 3 خواہشیں پوری کروں گا، لیکن یاد رکھو ہر خواہش کے ساتھ ایک چیلنج بھی آئے گا، کیا تم تیار ہو؟ رشید حیران تھا۔ اس نے کہا کہ کس طرح کے چیلنج؟ لیکن اس کے دل میں خوشی بھی تھی کہ اس کی قسمت بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے سوچا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے جلدی سے اپنی پہلی خواہش کی کہ میں دنیا کا سب سے امیر انسان بننا چاہتا ہوں۔ جن نے مسکرا کر کہا، یہی تمہاری پہلی خواہش ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اثرات بھی ہوں گے جو تم سوچ لینا۔ جیسے ہی جن نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، رشید کے سامنے سونے کے ڈھیر لگ گئے۔ رشید کی آنکھوں میں چمک اٹھی۔ وہ فوراً خوشی سے چیخا اور پوچھا کہ یہ سب کس کا ہے؟ جن نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ سب کچھ تم لے جا سکتے ہو۔ رشید وہ سارا سونا لے کر گھر پہنچا اور کچھ ہی دنوں میں امیر انسان بن گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کے کھیت ویران ہو گئے ہیں اور اس کی زمین بنجر ہو گئی ہے۔ امیر ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں بہت سا غرور اور مغروری آ گیا تھا، جس کی وجہ سے گاؤں والے بھی اس سے حسد کرنے لگے اور اس سے دوری اختیار کرنے لگے۔ رشید کے دل میں خوشی کی بجائے ایک عجیب سی خالی پن پیدا ہونے لگا۔ وہ بے چین ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ دولت سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن محبت اور سکون نہیں۔ رشید واپس اسی جگہ پہنچا اور جن کو دوبارہ بلایا اور کہا، میں نے غلطی کی، اب میری دوسری خواہش ہے کہ میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بننا چاہتا ہوں۔ جن نے پھر مسکرا کر کہا، یہ تمہاری دوسری خواہش ہے، ٹھیک ہے، لیکن طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ جن نے ایک اور اشارہ کیا اور رشید کو بے پناہ طاقت مل گئی اور وہ اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو ہلا سکتا تھا، درختوں کو اکھاڑ سکتا تھا اور آسمان میں اڑ سکتا تھا۔ لیکن اس کے طاقت کے ساتھ ہی وہ تنہائی کا شکار ہو گیا۔ لوگ اس سے خوف زدہ ہونے لگے اور اسے خطرہ سمجھنے لگے۔ رشید نے محسوس کیا کہ طاقت کے ساتھ خوف اور دشمنی بھی آ جاتی ہے۔ اس کا دل اور زیادہ خالی ہو گیا۔ وہ اور زیادہ بے چین ہونے لگا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے جو چاہا وہ اس کے لیے خوشی کا سبب نہیں بنا، بلکہ سب کچھ الٹا ہو گیا۔ آخر کار رشید نے اپنی تیسری اور آخری خواہش کا فیصلہ کیا۔ وہ واپس اسی جگہ پہنچا اور پھر سے جن کو بلایا اور کہا، میں اپنی پرانی زندگی واپس چاہتا ہوں، مجھے میری زمین، میرا سکون اور میری محبتیں واپس دے دو۔ جن نے گہری سانس لی اور کہا، یہ تمہاری تیسری خواہش ہے، تم نے دولت اور طاقت کو چھوڑ کر اپنی اصلی دولت کو پہچانا ہے۔ جن نے اشارہ کیا اور سب کچھ دوبارہ ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ رشید کے کھیت دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے۔ اس کے گاؤں والے واپس اس کے دوست بن گئے اور وہ پھر سے وہی محنتی کسان بن گیا جو وہ پہلے تھا۔ جن آخری بار پھر سے رشید کی طرف آیا اور کہا، یاد رکھو حقیقی خوشی دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ سکون اور محبت میں ہے۔ تم نے یہ سیکھ لیا ہے اور اب تمہاری زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی۔ جن کے جاتے ہی رشید نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے سچی خوشی کی پہچان ہو گئی۔ اس دن کے بعد رشید نے کبھی لالچ نہیں کیا اور اپنی زندگی کو محبت، سکون اور سچائی کے ساتھ گزارنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت اور طاقت کی خواہش انسان کو خوشی اور سکون نہیں دے سکتی۔ حقیقی خوشی محبت، سچائی اور سکون میں ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کی حقیقیوں کو قبول کرتے ہیں اور اپنی اصلی دولت کو پہچانتے ہیں، تبھی ہم حقیقی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔